ایک خطیب صاحب نے جناب تقریر کی اور کیا کہتے ہیں جی رمضان کا مہینہ اور اس میں جو ہے وہ صدقہ فطر کی بات ہوئی. صدقہ فطر کے اوپر بات کرنے کے بعد جو ہے وہ بتایا، اس کی فضائل بتایا اور اس کی فرائض کی جو اہمیت تھی وہ بتائی، اور نہ دینے کا جو وبال انسان کے اوپر آتا ہے یا اس کے جو نقصانات ہیں وہ انہوں نے اس کی وضاحت کی. ساتھ میں ہی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی مسجد کے لیے یوپیس آنا ہے، مسجد کا یہ مینار ہے، یہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے، تھوڑا سا رہتا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے، فلانا کام ہے، ٹوٹیاں چینج ہونے والی ہیں. تو اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کے اندر میں بھی تھا، انہوں نے موبائل نکالے، اپنے کیلکولیٹر نکالے، اور افراد کے مطابق جو ہے نا کسی کے 7 افراد ہیں 200 روپے انہوں نے بتا دیا ہوتا، فی کس 200 روپے بنتے ہیں، 200 ضرب 7 1400 روپے بنتے ہیں، 200 ضرب 6 1200 روپے بنتے ہیں. جن کے 1200 بندے تھے 1400 بندے، جن کے جتنے افراد تھے گھر کے، انہوں نے اپنے گھر کے افراد کے مطابق پیسے اکٹھے کیے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جمعہ ختم ہوا، مولوی صاحب نے بھی لے لیے، خطیب صاحب نے بھی رکھ لیے، لے رہے ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ فلانے نے اتنے دے دیے، فلانے نے اتنے دے دیے. جب جمعہ ختم ہوا میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا لیا، صدقہ فطر لیا یا زکوٰۃ خیرات، یا کیا چیز آپ نے یہ کیا لیا؟ کہتے ہیں یہ جی مسجد کے لیے جو ہے وہ چندہ لیا. میں نے کہا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صدقہ آپ کیا لے رہے ہیں ان سے؟ آپ نے بات صدقہ فطر کی ساتھ میں طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ کیسے صدقہ فطر کیلکولیشن کرنی ہے، کس حساب سے کرنی ہے، اور کس کیا مسائل ہیں اس کے، اور ساتھ میں آپ نے مسجد کے مسائل بتا دیے. تو انہوں نے تو کیلکولیشن کر کے آپ کے مسجد کے چندے میں دیے. ٹھیک ہے، نہ آپ یہ پیسہ جو ہے وہ مسجد کے چندے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اگر آپ کرتے ہیں تو ان کا وہ جو صدقہ فطر انہوں نے دیا ہے وہ فرض ان کے ذمہ باقی ہے، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے وہ مسجد کو لگتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے لے لیے؟ تو بس انہوں نے میرے سامنے اتنا کہ اوہو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیتے، اس ٹائم آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ ایک دفعہ اعلان کرا دیتا بیچ میں کہ یہ صدقہ فطر نہیں ہے، جو آپ دے رہے ہو یہ صدقہ فطر نہیں ہے. تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا اگر میں بتا بھی دیتا نا تو آپ نے کہنا نہیں تھا، کیونکہ پیسے بڑے آ رہے تھے، ہر بندہ ہی دے رہا تھا. آخری جمعہ تھا، اس کے بعد عید آ رہی تھی، وہ آخری جمعے کے اوپر آپ نے ٹائم کے اوپر بات کی ہے، ہر بندے کے ذمے تھے جس نے دینے تھے، جس کو سمجھ نہیں تھی ان ساروں نے پیسے نکالے اور آپ کو پکڑا دیا. تو ایسے تو جناب مولوی حضرات ہیں جنہوں نے صرف اور صرف کھاؤ پیو پروگرام رکھا ہوا ہے، 2-4 نعرے لگوا دیے، کسی کے گھر پہ ختم پہ کوئی کسی اور کو بلا لیا تو اس سے ناراض ہو گئے. وہ جو ختم پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کا حصہ ہمیں لازمی بھجوانا ہے، وہ ناراض ہو جائیں. تربیت نہیں کرنی اپنے علاقے کے لوگوں کی. مسجد میں اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں، میں نماز میں بھی گیا ہوں، جمعے کے علاوہ اس کے علاوہ بھی نمازوں پہ میرا جانا ہوا ہے. 7 آدمی 8 آدمی، اور اتنا بڑا گاؤں، 7-8 آدمی، 10-12 لوگ ہوتے ہیں بس. وہ بھی وہ لوگ کے جو گھروں میں ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان کی آواز اتنی تیز کانوں میں پڑی تو جا کے پڑھی. ٹھیک ہے، وہی لوگ ان کے بیچ نماز، اور کوئی بندہ گلی کے علاوہ اور کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ جامع مسجد ہے. تربیت کی کمی ہے.